کہ ماہ رجب میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی کو پیدا فرمایا جن کی ولادت کسی دواخانے میں یا کسی حکیم خانے میں یا کسی طبیب خانے میں نہیں ہوئی، جن کی ولادت جس کو پوری دنیا اپنا قبلہ مانتی ہے، جس کو دنیا آج بیت اللہ کہتی ہے، جس کو دنیا آج خانہ کعبہ کہتی ہے، اور جس کے سامنے نمازوں میں پوری دنیا سر جھکاتی ہے، اس خانہ کعبہ میں 13 رجب المرجب کی صبح ایک ایسی ہستی کی ولادت ہوئی جن کو ہم اور آپ مولا کائنات علی مرتضیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضور سرکار مولا کائنات امیر المؤمنین والمؤمنات یہ کون ہیں؟ یہ حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابو طالب کون ہیں؟ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کون ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے آقا حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں، اور حضور کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام، آپ کے بھائی حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ، اور حضرت ابو طالب کے بیٹے علی مرتضیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا کے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی مرتضیٰ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں، لیکن کسی بھی صحابی کو کرم اللہ وجہہ الکریم نہیں کہا جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیا گیا، ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر کا نام لیا گیا، ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ حضرت عثمان کا نام آیا، ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ کسی بھی صحابی کا نام جب ہمارے لبوں پر یا کانوں میں پڑ جائے تو ہم ان کے ادب کو ملحوظ رکھنے کے لیے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ حضرت علی ایک واحد ایسی شخصیت ہے جن کا نام سن کر، پڑھ کر یا لکھ کر رضی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، کرم اللہ وجہہ الکریم بھی کہا جاتا ہے، اور علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت علی کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ صوفیاء اور اولیاء کے نزدیک مولا کائنات امیر المؤمنین والمؤمنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایسا معاملہ ہے کہ حضور مولا کائنات کو چھوڑ کر نہ کوئی ولی بن سکا، نہ کوئی غوث بن سکا، نہ کسی کو مقام قطبیت پہ فائز کیا گیا، نہ کسی کو خواجگی عطا کی گئی، نہ کسی کو قلندری عطا کی گئی۔ جس کسی کو ولایت تقسیم کی گئی وہ سیدنا مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے صدقے میں تقسیم کی گئی۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت علی جب بڑے ہوئے
آپ کی ذات مبارکہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر موڑ پر، ہر لحظہ، ہر لمحہ حضور مولا کائنات حضور ہی کی صحبت میں رہے، میں آپ سے عرض کروں کہ سرکار والا شان نے حضرت علی کے بارے میں کہا فرمایا. ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو دیکھ کر مسکراتے جاتے اور فرماتے کہ یا علی انا وعلی من نور واحد، اے لوگوں جان لو کہ میں اور علی ایک ہی نور سے بنائے گئے. پھر ایک مقام پہ ارشاد فرمایا لوگوں کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام میں سے ایک کو اٹھاتے دوسرے کو اٹھاتے، آپس میں ان دونوں کو بھائی بھائی بناتے جاتے. اسی طرح پورے مجمع کو حضور نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا کہ تو فلاں کا بھائی، تو فلاں کا بھائی. آخر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بچ گئے. حضرت علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو حضرت علی نگاہ حسرت سے چہرے اقدس کو دیکھ رہے ہیں کہ کب حضور کی نظر مجھ پر پڑے گی تو کسی کا بھائی بنائیں گے. حسرت سے حضور کی چہرے مبارک کو دیکھ ہی رہے تھے کہ حضور نے ارشاد فرمایا علی تو گھبرا مت، میں نے تجھے اپنے لیے باقی رکھا ہے. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی میں اور تو دنیا و آخرت میں بھائی بھائی ہیں. اور اے علی تیری اور میری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی مثال ہے. بس مجھ پر نبوت ختم کر دیے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. یہاں ختم نہیں ہوتا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زبان رسالت سے فضیلتوں کا سلسلہ. باب خیبر، جنگ خیبر کا معاملہ آیا تو حضرت علی کو آشوب چشم ہو گیا تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں آئی انفیکشن کہتے ہیں. حضرت علی کو آشوب چشم ہو گیا تھا تو حضور نے اجازت عطا نہیں فرمائی. فرمایا کہ تم گھر میں ہی آرام کرو، میں دیگر اصحاب کے ساتھ خیبر کی جنگ لڑنے کے لیے جاتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور کے ساتھ صحابہ کرام کا مجموعہ خیبر کی فتح یابی کے لیے نکلا. اس مجمع میں کوئی عام صحابہ نہیں تھے. خلیفہ دوم سرکار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کا مجمع تھا. ایک دن ہوا خیبر کا فتح، قلعہ فتح نہیں ہوا. 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، 39 دن مکمل ہو گئے، 39 days. خیبر کی جنگ جاری ہے، قلعہ فتح ہونے کا نام نہیں لے رہا. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40ویں رات کو اپنے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اب بہت ہو گیا ہے. کل اس جنگ کی ڈور، اس جنگ کا علم ایک ایسے مرد کو دیا جائے گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. کل علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں. یہ کہہ کے پیغمبر اعظم نے اپنا خطبے کا اختتام فرمایا. اب صحابہ کرام میں ایک بے چینی ہے، ایک کھلبلی ہے کہ رسول اللہ مجھے چنیں گے. ہر کسی کو یہ خوشی ہے کہ کل رسول اللہ مجھے چنیں گے، کل علم میرے ہاتھ میں تھمایا جائے گا. صبح ہوئی،
صبح کی نماز ادا کی گئی. جب ادا نماز ہو گئی، پیغمبر اسلام سرکار پاک احمد مختار سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، ایک ہی سوال. اب صحابہ منتظر ہیں کہ علم کس کے ہاتھ میں دیا جائے گا. سرکار نے ارشاد فرمایا، این علی ابن ابی طالب، میرے چچا کا لڑکا ابو طالب کا بیٹا علی کہاں ہے؟ کہا گیا یا رسول اللہ ان کو آشوب چشم ہے، ان کی آنکھیں درست نہیں. حضور نے فرمایا جاؤ بلا کے لاؤ، بلا کے لاؤ. تو لوگوں نے حضرت علی کو سنایا کہ رسول اللہ یاد فرما رہے ہیں. حضرت علی اسی حالت میں گھر سے نکلے، خیبر کے قلعے کی طرف دوڑے کہ میرے آقا نے بلایا ہے، میرے مالک و مختار نے بلایا ہے. خیبر کے قلعے کی طرف دوڑے تو حضور نے کہا علی تمہاری آنکھیں کیسی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ بہت درد ہے. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضور مولا کائنات کی آنکھوں میں لگایا. جیسے ہی لعاب دہن حضور نے حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، آنکھیں پہلے کی طرح ہو گئی. کہا علی یہ لو علم اور فتح کرو خیبر کو. اب خیبر کا جو قلعہ تھا، بڑے حضرات جانتے ہیں قلعے کے جو دروازے ہوتے ہیں، قلعے کی کمانوں کے جو دروازے ہوتے ہیں انٹرنس، وہ کوئی معمولی دروازے نہیں ہوا کرتے. وہ دروازے کوئی معمولی دروازے نہیں ہوا کرتے. اور پھر قلعہ اگر 1500 سال پہلے کا ہو اور اس کے دروازے کی جب بات کی جائے تو اس کی مضبوطی، اس کا سائز، اس کا وزن ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. حضور امیر المؤمنین والمؤمنات سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے آگے بڑھتے ہوئے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے، قلعے کا دروازہ تو دروازہ ہے، اگر آپ حکم فرما دیں تو علی ابن ابی طالب پورے کے پورے قلعے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیں. آپ ارشاد فرمائیے. تو حضور نے کہا کہ نہیں، دروازہ ہی کھول دو. تو مولا کائنات اپنی ایک ہاتھ سے اس قلعے کے دروازے کو پکڑ کر اکھاڑ کے پھینکتے ہیں اور اندر گھس جاتے ہیں، اور بڑے بڑے یہودی کافروں کو حضور مولا کائنات سبق سکھاتے ہیں. اس طرح جنگ خیبر میں مسلمانوں کو فتح یابی ہوتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ علی تیری تلوار کی ایک ضربت، تیری ایک تلوار کا ایک وار ثقلین کے تمام عبادتوں سے افضل ہے. یہی نہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا سپہ سالار ہے. ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ علی میرا رفیق خاص ہے. ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اور جب یہ ارشاد حضرت ابو بکر صدیق نے سنا، جب یہ ارشاد حضرت فاروق اعظم نے سنا، جب یہ ارشاد حضرت عثمان غنی نے سنا، جب یہ ارشاد بڑے بڑے صحابہ کرام نے سنا، تو حضرت علی کو مبارکباد پیش کرنے لگے کہ علی تجھے مبارک ہو کہ تو آج سے ابو بکر کا بھی مولا ہے، عمر کا بھی مولا ہے، عثمان کا بھی مولا ہے. اور یہ من کنت مولا کی جو حدیث ہے، اس کو
امام بخاری نے، امام بیہقی نے، عبد الرزاق العینی نے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے، امام جلال الدین سیوطی نے، امام ترمذی نے، امام مسلم نے، ابن ماجہ میں، سنن ابی نسائی میں امام نسائی نے، مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت امام احمد بن حنبل نے، تمام ائمہ اکرام نے اس حدیث کو تواتر کے ساتھ بیان کیا. تو یہ حدیث متواتر بھی ہے، اور تمام ائمہ حدیث اور محدثین نے اس حدیث کو الصحیح السند کہا ہے کہ جہاں سے یہ حدیث چلی ہے، جہاں تک پہنچی ہے، تمام راوی اس کے صحیح السند ہے. اور یہ ایک ایسی حدیث ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اس حدیث کے 130 صحابہ کرام اس حدیث کے تنہا راوی ہیں. یہ ایسی عظیم حدیث ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، فضیلت حضور مولا کائنات کا سلسلہ یہی نہیں رکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو منتخب کیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے میں آپ سے عرض کروں کہ جنگ احد میں صوفیاء کرام بیان کرتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب سے کہ جاؤ جنگ کا آغاز کرو. ایک طرف ایک بازو میں حضرت علی کو کھڑا کیا، تو دوسرے بازو میں اپنے چچا سے فرمایا کہ چچا امیر حمزہ سے رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کہ آپ جائیے. حضرت امیر حمزہ اور ادھر حضرت علی کے مرتضی دونوں نے جب یہ دونوں جنگ کے لیے روا دوا ہوئے تو ایسا لگا کہ امیر حمزہ حضور کا ایک بازو ہے، علی مرتضی حضور کے دوسرے بازو ہیں. آگے بڑھے. جنگ احد میں ابو سفیان کے لشکر پہ حملہ آور ہوئے تو 10,000 کافروں کے لشکر میں یہ محمد عربی کے 2 سپاہی جب شیر نر بن کے گھس گئے تو ہزاروں کافروں نیست و نابود کر کے، مسمار کر کے، ان کے سروں کو اپنے قدموں میں گرا گرا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی بلند کرتے تھے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. ادھر حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے، دھوکے سے حضرت امیر حمزہ پہ وار کیا گیا. ادھر علی مرتضی مصروف جنگ ہے. تو کچھ صحابہ کرام جو حضور کی حفاظت کے لیے تعین تھے، ان میں یہ غلط خبر کی تشہیر ہو گئی کہ ہم جنگ جیت گئے. تو صحابہ کرام جو حضور کی حفاظت کے لیے منتخب تھے وہ حضور کے خیمے کے پاس سے چلے گئے. جیسے ہی کافروں نے دیکھا کہ محمد عربی اپنے خیمے میں تنہا ہے، انہوں نے کہا کہ موقع اچھا ہے، یہی محمد عربی کو نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے. چند کافر تلواریں لے کر، ننگی تلواریں جو زہر آلود تھی، سرکار کے خیمہ اقدس میں پہنچ گئے. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا این علی ابن ابی طالب. جیسے ہی حضور نے فرمایا کہ علی کہاں ہے، وہاں سے جبرائیل امین حضرت علی کے پاس ذوالفقار حیدری لے کر نازل ہو گئے. ذوالفقار تلوار کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں میں تھی، جس کا 2 منہ ہے. ہم اور آپ آج کل سوشل میڈیا پہ اس کا ملاحظہ کر رہے ہیں. جبریل امین وہ تلوار لے کر حضرت علی کے پاس حاضر ہو گئے اور کہا کہ علی ابن ابی طالب، اے علی ابن ابی طالب، اللہ نے یہ تلوار آپ کے لیے بھیجی ہے. حضرت علی وہ تلوار لے کر جب معلوم ہوا کہ کفار و مشرکین سرکار کے خیمے میں گھس گئے ہیں تو مولا کائنات اس تلوار کو لہرا کر جب کفار و مشرکین کے لشکر سے گزر
کرتے ہوئے سرکار کے خیمے میں پہنچے. ابھی کفار و مشرکین کی تلوار ہوا میں تھی کہ وہ سرکار پہ وار کرتے. ابھی ان کے ارادے ہی نہیں ہوئے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم گھس گئے اور ان کافروں کی گردنوں پہ وار کیا اور سرکار کی حفاظت فرمائی. عزیزان ملت اسلامیہ، علی وہ ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ذوالفقار کو نازل کرتا ہے. جبریل امین کی زبان سے بے ساختہ نکلا، شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور مولا کائنات کی شخصیت سے ہم سنیوں میں ایک کھلبلی پائی جاتی ہے، ایک بے چینی پائی جاتی ہے. اگر میں آپ کے سامنے علی کے بیٹوں کے بیٹے کے بیٹوں کے بیٹے کے بیٹوں کا ذکر کروں، سرکار پیران پیر کا ذکر کروں، سرکار غریب نواز کا ذکر کروں، مجمع میں سب خوش ہو جائیں گے. ہر کسی کے چہروں پر خوشی کا اظہار ہوگا کہ غوث اعظم کا ذکر کیا جا رہا ہے، غریب نواز کا ذکر کیا جا رہا ہے. لیکن یہ کیسی نا انصافی ہے کہ ہم غریب نواز کے ذکر پر خوش ہوتے ہیں، ہم بندہ نواز کے ذکر پر خوش ہوتے ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کے ذکر پر خوش ہوتے ہیں، ہم اپنے بڑوں کے جھوٹی کرامتیں بیان کر کے خوش ہو سکتے ہیں، مگر جو غوث اعظم کے غوث اعظم ہیں، جو غریب نواز کے بھی غریب نواز ہیں، جو امام الاولیاء کے بھی امام ہیں، وہ علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتے ہی ہمارے چہروں پہ بارہ کیوں بچ جاتے ہیں؟ یہ میرے سمجھ کے بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باضابطہ ارشاد فرمایا کہ اے علی، تجھ سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کر سکتا، اور اے علی، سوائے منافق کے تیرا بغض کوئی نہیں رکھ سکتا. جس کے دلوں میں، جس کے چہرے علی کا نام سن کر مرجھا جاتے ہیں تو یقیناً وہ منافق ہے، اور جن کے چہرے علی کا نام سن کر خوش ہو جاتے ہیں یقیناً وہ حضور کے فرمان کے مطابق مومن. اور یاد رہے، میں نے آپ کے سامنے جتنی باتیں عرض کی ہے یہ مکتب اہل سنت سے عرض کی. علی کسی ایک مخصوص طبقے کا امام نہیں ہے، علی ہمارے بھی ہیں، علی ہمارے بھی ہیں، جتنے ان کے ہیں اتنے ہمارے. حسین کسی ایک مخصوص طبقے کے نہیں، حسین ہمارے بھی ہیں. آپ جائیے کسی ولی کی بارگاہ پر، آپ کو کیا لکھا ہوا ملتا ہے؟ کن کے نام لکھے ہوئے مل جاتے ہیں؟ اللہ، محمد، فاطمہ، علی، حسن، حسین. ساتواں نام کیوں نہیں ملتا؟ کیوں علی کی بارگاہ پر ان پنجتن پاک کے ہی نام نظر آتے ہیں؟ چادر چڑھاتے ہوں گے آپ حضرات بھی، کیوں چادروں پر پنجتن پاک ہی کے نام ملتے ہیں؟ اس سے آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے ہم کو یہ درس ملتا ہے کہ ولایت کا تعلق بھی حضرت علی سے ہے، علم کا تعلق بھی حضرت علی سے ہے، چاہے وہ علم ظاہری ہو یا علم باطنی ہو. حضرت علی کو چھوڑ کر نہ تو کوئی مفتی بن سکتا ہے، نہ کوئی ولی بن سکتا ہے، نہ کوئی عالم بن سکتا ہے، نہ کوئی فاضل بن سکتا ہے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ ہے، اور معین الدین کے آباء و اجداد سرکار مولا کائنات کا یہ مہینہ ہے. ملت اسلامیہ کی یہاں پر تھوڑی سی شعور بیداری مقصود عین ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے غریب نواز کا نام لے، کیا عالم ہے، بہت بڑے مشائخ ہیں، غوث اعظم کا ذکر کریں، کیا علم والے ہیں، کیا تقوی والے ہیں. اور وہی شخص اگر آپ کے سامنے غریب نواز کے جد اعلیٰ سرکار علی مرتضیٰ کا ذکر کر دے، پتہ نہیں کس مکتب فکر سے تعلق کرتے ہیں، پتہ نہیں کہ علی علی ہی کیوں کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کا تعلق کس فرقے سے. تو یہاں غلطی آپ کی نہیں ہے، یہاں غلطی پڑھانے والوں کی ہے، یہاں غلطی
ان مشائخین اکرام کی ہے، ان علماء اکرام کی ہے جنہوں نے اپنی مسندوں کی خاطر لوگوں میں حق کو واضح نہیں کیا۔ یہاں غلطی ان ائمہ اکرام کی ہے، ان مشائخین اکرام کی ہے، ان علماء اکرام کی ہے۔ عوام جو آدمی جیسا کہے گا وہ اس کو سمجھ لے گی، اس کو صحیح مان لے گی۔ ارے بہت بڑے مولانا ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو مان لو ان کی بات کو، بہت بڑے عالم دین ہیں، یہ صحیح کہتے ہیں، ان کی بات کو تسلیم کر دیا جائے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی انت قاسم الجنت والنار، اے علی قیامت کے دن تو قاسم جنت بھی ہوگا، قاسم جہنم بھی ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا علی کیوں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تجھ سے جو محبت کرے گا اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا، اور تجھ سے جو بغض رکھے گا اللہ اس کو جہنم میں بھیجے گا۔ حضرت علی سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ سے والہانہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ امام حسن اور امام حسین سے والہانہ محبت اہل سنت کا ایک عظیم ترین عقیدہ ہے۔ جو اس عقیدے سے پھر جائے وہ اہل سنت کہلانے کے لائق نہیں۔ بہرحال سرکار غریب نواز حضور معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ، ہندوستان کو آپ نے شمع لا الہ الا اللہ سے روشن فرمایا۔ آپ نے یہاں پر جب تشریف لائے تو کوئی بھی مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ غریب نواز نے ایک مدرسے کی تعمیر کی تھی۔ کوئی بھی مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ غریب نواز نے کتابیں لکھی تھی۔ کوئی مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ غریب نواز نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا۔ نہیں، غریب نواز نے محض ایک کام کیا، اور وہ یہ کیا کہ غریب نواز نے اپنا کیریکٹر لوگوں میں پیش کیا۔ ایک ہی کام کیا تو تاریخ گواہ ہے کہ 90 لاکھ لوگ جب کلمہ پڑھنے آئے غریب نواز کے پاس، یہ کہ بات کی گئی، اس کے بعد پورا ہندوستان مسلمان ہو گیا، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ ہندوستان میں جو لوگ اسلام لائے ان لوگوں نے ہجرت بھی کی، کوئی عرب ممالک چلے گئے، کوئی یورپ کنٹریز کو چلے گئے، کوئی دیگر چین وغیرہ کو لوگوں نے رخصت کی۔ بہت کم مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں رہ گئی، اور ہندوستان میں جب لوگ بٹوارا ہوا، ہم سے جب بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، پاکستان، انڈونیشیا، جب ہندوستان سے ان سب کنٹریز کا بائیفرکیشن ہوا تو بہت سے مسلمان پھر ان کنٹریز میں منتقل ہو گئے۔ ہندوستان میں اب جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ غریب نواز کا مسکن آرام ہے۔ غریب نواز نے اس ملک کو پسند کیا، یہاں آرام فرما رہے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی کہ غریب نواز کی ہدایت کا شمع جو 800 ساڑھے 800 سال پہلے غریب نواز نے جلائی تھی آج تک جل رہی ہے۔ آج تک غریب نواز کی وہ ہدایت کی شمع جل رہی ہے جن کو ہم اور آپ جس کی روشنی سے محظوظ ہو رہے ہیں اور ہدایت پا رہے ہیں۔ غریب نواز نے کچھ نہیں کیا، نہ کتابیں لکھی، نہ مدرسے کھولے، نہ دارالفتہ کا قیام کیا۔ غریب نواز نے بس ایک کام کیا۔ کیا کیا؟ اپنے جد اعلیٰ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار لوگوں میں پیش کیا۔ ایک ہی کام کیا، اور غریب نواز کی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ آج جو دنیا ان کی بارگاہ میں بہت ہی احترام کے ساتھ
عقیدت مندوں کی ایک لہر، ایک جم غفیر جو آج اجمیر شریف میں نظر آتا ہے، 800 سال کے بعد بھی ان کا روزہ ویسے ہی چمک رہا ہے، ویسے ہی تازہ ہے، ویسے ہی نورانیت اس میں چاشنی نظر آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے مقام مرتبے کو بلند کیا۔ جو شخص دین متین کی خدمت کے لیے اپنی زندگیوں کو صرف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے نام کو قیامت تک باقی رکھتا ہے۔ اس کی مثال سرکار معین الدین چشتی ہے۔ غریب نواز کے زندگی کے بہت اہم پہلو رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے غریب نواز کے عقیدے کو جاننا چاہا کہ غریب نواز کیا ہے۔ اب میں آپ سے بہت باریک بات عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹ دوں۔ آج اسلام میں ہم لوگ جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ کہیں پہ کوئی شیعہ، کہیں پہ کوئی سنی، کہیں پہ کوئی اہل حدیث، کہیں پہ کوئی تبلیغی، کہیں پہ کوئی جماعت اسلامی، کہیں پہ کوئی اہل قرآن، کہیں پہ کوئی بریلوی، کہیں پہ کوئی نظامی۔ یہ تقسیم ہم نے 100-200 سال پہلے کی۔ آپ پیرانے پیر کو اگر سچے دل سے مانتے ہیں، غریب نواز کو اگر سچے دل سے مانتے ہیں، اگر آپ کی اتنی جرت ہے تو غریب نواز سے اور غوث اعظم سے عالم روحانیت میں سوال کیجئے کہ آپ کیا ہیں؟ ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ کیا ہے؟ سرکار ہم آپ کا عرس کرتے ہیں، آپ کے نام پہ ہم گیارہویں کرتے ہیں، لوگوں کو نیاز کھلاتے ہیں، آپ کے نام پہ ہم جھنڈے چڑھاتے ہیں، آپ کے نام پہ ہم جلسے کرتے ہیں، آپ کے نام پہ محافل سجاتے ہیں۔ سرکار آپ کیا ہے؟ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو اگر آپ کی اتنی وسعت ہوگی کہ آپ کا سوال بارگاہ میں پہنچے اور آپ اتنی اگر وسعت رکھتے ہیں کہ آپ کو جواب ملے، تو پھر آپ کو یقیناً یہی جواب ملے گا کہ میں اللہ اس کے رسول پہ ایمان لانے والا مسلمان۔ میں بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے۔ غریب نواز کا بھی یہی جواب ہوگا، حضور غوث العظم کا بھی یہی جواب ہوگا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان لانے والا مسلمان ہوں۔ یہ تقسیم کس نے کی؟ یہ تقسیم ہم نے کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں 72 فرقے ہوں گے، ایک ہوگی جماعت جو جنت میں جائے گی، جو 73واں فرقہ ہوگا۔ لیکن حضور نے نام نہیں ارشاد فرمایا، حضور نے نام نہیں ارشاد فرمایا، یہ نام ہم نے رکھے۔ بزرگان دین کی کتابیں آپ نے پڑھی ہے؟ اگر نہیں پڑھی ہے تو جا کے پڑھی۔ میجورٹی بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا؟ شاعری سے انہوں نے دین کی تبلیغ کی، کلاموں سے دین کی تبلیغ کی، اپنے خیالات کا اظہار انہوں نے کلاموں میں کیا۔ بزرگان دین نے جب قلم اٹھایا تو کلاموں کے ذریعے انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا۔ کہیں پر بھی ان کی تحریروں میں، ان کی تقریروں میں، ان کے کلاموں میں کہیں پر بھی ہم کو فرقہ واریت نہیں ملتی۔ کہیں پر بھی جہاں ملتی ہے محبت ملتی ہے، عشق ملتا ہے۔ یاد رکھ لو، اگر تم کامیاب دنیا اور آخرت میں ہونا چاہتے ہو تو اپنا مذہب اسلام بناؤ اور اپنا مسلک عشق و محبت بناؤ، تبھی کامیابی ممکن ہے۔ یہ بزرگان دین کا وتیرہ بھی ہے، طریقہ بھی ہے، وظیفہ بھی ہے۔
اور بہت سے لوگ اب چونکہ ایک ٹرینڈ ہے ہمارے پاس، ایک سپریشن، ایک سیکشن ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کہنا ہے تو ہم کو سنی کہنا ہوگا. تو اہل سنت کے پاس شاید مجھے یقین ہے کہ میرے جملے بہت سے لوگوں کو ناگوار گزرے ہوں گے. مجھے اس کا غم نہیں، میں لوگوں کے لیے بیان نہیں کرتا. میرا مقصد دین فروشی نہیں ہے، میرا مقصد لوگوں کو راضی کرنا نہیں ہے، میرا مقصد میری آخرت سنوارنا ہے. ایک ہی مقصد ہے میرا، حق پہنچانا لوگوں میں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھ پر احسان ہے وہ میں لوگوں میں بیان کروں. جو تعلیمات اولیاء اللہ سے مجھے براہ راست ملے وہ میں آپ تک پہنچاؤں، یہ میرا فرض ہے. اور اللہ پاک قیامت کے لیے مجھ سے پوچھے گا کیا صورت لے کے آیا. کم از کم اتنا تو عرض کر سکوں گا کہ مالک جو حق تھا وہ ادا کر کے آیا، جو سچ تھا وہ لوگوں میں بول کے آیا. میں کسی کے لفافوں کا، کسی کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا میں قائل ہی نہیں. میں صرف اور صرف ایک ہی چیز کے لیے کام کرتا ہوں، وہ ہے اللہ اس کے رسول کی رضا. اللہ اس کے رسول کی رضا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا مجھے اس موقع پہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ حق کو ماننے والے ہر دور میں بالکل معمولی کم تعداد میں نظر آئیں گے. حق کو ماننے والے بہت کم تعداد میں نظر آئیں گے. کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا. میجورٹی لوگ جھوٹوں کا ساتھ دیں گے. آج ہی ہو رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی دکانداریاں چلا رہا ہے دین کے نام پر. امت کے لیے بھی یہ بہت بڑی فکر مندی اور فکر انگیز بات ہے کہ ہم بہت سے معاملات میں ایسے ملوث ہیں جس کو ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں. کسی ولی کا عرس آ جائے، گیارہویں شریف کا موقع آ جائے، باجے کو ہم ایسے ترجیح دیتے ہیں جیسے قرآن میں پہلی آیت باجے کے لیے اتری. اللہ یعظم اللہ. قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں موسیقی ہو وہ چیز حرام ہے. اللہ کے رسول کی بات سے بڑھ کر کسی کی تعویل نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے آگے کسی کی ذہنی منطق نہیں چلے گی. رسول اللہ نے فرما دیا یہ حرام ہے تو بس وہ حرام ہی رہے گی. باجا حرام ہے وہ حرام رہے گا. ایک ولی کے عرس میں اگر آپ باجا بجاتے ہیں اور ڈھول تاشے اور تماشے کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ نہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، نہ رسول کو راضی کر رہے ہیں، نہ خود وہ اللہ کے ولی کو آپ راضی کر رہے ہیں. آپ سب کے مجرم بن رہے ہیں اگر آپ کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ڈھول تاشے اور تماشے کرتے ہیں، ناچتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے جہالت کا پہلو ہے، بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہے. اور لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خانقاہی نظام ہے. نہیں، ڈھول تاشے کا خانقاہوں سے کوئی تعلق نہیں. عورتیں بے پردہ ہو کر بارگاہوں میں آ رہی ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خانقاہی نظام ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں پر عورتیں بے پردہ ہو کے آتی ہیں. نہیں نہیں، خانقاہی نظام کا بے حیائی سے کوئی تعلق نہیں. لوگ بدتمیزیاں کرتے ہیں اولیاء کی بارگاہوں پر، بے حیائیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں. یقین جانیے یہ ان کا پرسنل معاملہ ہوتا ہے، وہ ان کا جہل ہے، وہ ان کی جہالت ہے، وہ کر رہے ہیں. اگر کوئی کعبے میں جا کر یہی جہالت کو دہرائے تو کعبے کی حرمت پہ کوئی فرق آنے والا نہیں. کعبہ کعبہ رہے گا، غلاف کعبہ غلاف کعبہ رہے گا، اس کی حرمت میں کوئی فرق نہیں آنے والا. اسی طرح اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اگر کوئی بے ادبیاں کرتا ہے تو وہ اس کی جہالت ہے، اللہ کے ولی کی حرمت میں کوئی فرق آنے والا نہیں. اگر کوئی بے حیائی کر عورت کا بارگاہوں پہ جانا حرام ہے. اگر کوئی عورت بارگاہوں پر جاتی ہے
تو وہ سرکار سیدنا عمر بن خطاب کے فیصلے کے خلاف ہے، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کا مسجدوں میں نماز پڑھنا آپ نے ممنوع قرار دیا آپ کے دور خلافت میں۔ جب مسجدوں میں حضرت عمر بن خطاب نے عورتوں کے داخلے کو ممنوع قرار دیا تو پھر کس کو حق دے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے کہ وہ خانقاہوں میں یا بارگاہوں میں عورت کے داخلے کو جائز کراتے ہیں۔ جو مسجد میں عورت نہیں جا سکتی ہے تو پھر خانقاہوں میں یا بارگاہوں میں عورت کیسے جا سکتی ہے؟ ہاں، اگر سپریٹ پردے کا معقول انتظام ہے جہاں مرد حضرات کی نظر نہیں پڑتی اور عورتیں مرد حضرات کو نہیں دیکھ سکتی، اگر ایسا انتظام کہیں ہے تو وہاں جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں، وہاں جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مگر جہاں بے حیائی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے ہمارے یعنی عورتوں کے جانے سے، تو وہاں جانا فتنہ ہے۔ شہر کی بڑی بڑی بارگاہوں کو دیکھ لیجیے، میں نام آپ کے سامنے نہیں لوں گا، کیا آپ اب فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو مناظر وہاں ہوتے ہیں، جو ماحول وہاں ہوتا ہے، کیا وہ اسلام ہے؟ کوئی سمجھدار آدمی مجھے جواب دے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اسلام ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہم نے اپنی جہالتوں کو، خرافات کو دین سمجھ لیا ہے، اور وہی بارگاہ کی، وہی مسجد کی، وہی فجر کی نماز کا آپ حال دیکھ لیجئے، امام صاحب ہوں گے، مؤذن صاحب ہوں گے، خادم ہوں گے، جو کام فرض ہے امت نے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا، اور جو کام نہ فرض ہے نہ سنت اس کو ہم دین کا فریضہ سمجھ کے ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے سوچنے کا پہلو ہے، غریب نواز کا عرس آ جائے ہمارے لیے قابل مسرت ہے، 11ویں کا مہینہ آ جائے ہمارے لیے قابل مسرت۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان بزرگان دین کے نام پر ایسے ایسے کام کر دیں جو خود ان بزرگوں کو پسند نہیں تھے۔ پیران پیر کی شخصیت اگر آپ کو میں بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سلسلہ قادریہ میں تو قوالی کی بھی اجازت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ پیران پیر اتنے سخت شریعت کے عامل تھے کہ کہیں سے بھی اگر دھن کی آواز آ جاتی فوراً ناراض ہو جاتے، بہت ناراض ہو جاتے تھے۔ اور یہ کیسے قادری ہیں، یہ کیسے غوث اعظم کے ماننے والے ہیں کہ یہاں 11ویں غوث اعظم کے نام پہ ہو رہی ہے اور ڈھول تاشے بج رہے ہیں۔ کیا تمہارے اس عمل سے غوث اعظم راضی ہو رہے ہیں؟ کیا تمہارے اس عمل سے غوث پاک خوش ہو رہے ہیں؟ نہیں، تمہارے اس عمل سے غوث اعظم کہیں تم سے اپنا تعلق نہ ختم کر دیں۔ غوث اعظم کو راضی کرنا ہے تو غوث اعظم کی تعلیمات پہ چلنا ہوگا، غریب نواز کو راضی کرنا ہے تو غریب نواز کی تعلیمات پہ چلنا ہوگا۔ بزرگان دین سے اگر وابستگی ہے تو بزرگان دین کو مان لینا کوئی بڑی بات نہیں، بزرگان دین کی مان لینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ بزرگان دین کو ماننا بہت اچھی بات ہے، لیکن بزرگان دین کی ماننا یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں آپ سے بہت ہی دردمندانہ طریقے سے اپیل بھی کر رہا ہوں، گزارش بھی کر رہا ہوں کہ میری باتوں کا برا نہ مانیں، تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں میں نے جو کچھ آپ سے کہا، جو کچھ میں نے آپ سے کہا، اگر برا لگتا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یہی سچائی ہے کہ ہم آج بزرگان دین کے نام پر ایسے خرافات میں مبتلا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یقین جانیے، اگر کوئی باد محفل، باد نماز کسی کو مجھ پہ اعتراض ہو، براہ راست مجھ سے ملے اور کہے کہ نہیں آپ کی بات سے مجھے اعتراض ہے، میں آپ کو سمجھاؤں گا، میں آپ کو ضرور سمجھاؤں گا اگر سمجھا سکوں تو۔ کیونکہ ایک مسلمان اگر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہمارا تعلق بیسیکلی ایجوکیشن سے ہونا چاہیے، علم سے ہونا چاہیے، لٹریسی سے ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم کو ایجوکیٹڈ پرسن بننا ہوگا۔ دین اسلام کا معاملہ ہو یا دنیاوی تعلیم کا معاملہ ہو، ہم کو ایجوکیشن حاصل کرنی ہوگی۔ اگر ہم ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گے، خواہ وہ دین کی ہو یا دنیا کی ہو، تو ہم ہر معاملے میں اپنے دل سے فیصلے کریں گے کہ سب جائز ہے،
اگر سب جائز ہے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ولی کے عرس میں عورتیں ناچ رہی تھی، یہ بھی جائز ہو گیا نہیں؟ اگر آپ اپنی منطق سے کے حساب سے اگر سوچیں گے تو پھر اللہ اس کے رسول کا فرمان کہاں جائے گا؟ دین اسلام کا کانسٹیٹیوشن، شریعت مطہرہ کہاں جائے گی؟ کسی کو اپنے ذہن سے سوچنے کی اجازت نہیں ہے، یہ دین ہے، دین کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم فرما دیا گیا، دین تکمیل پہ پہنچ چکا، اب آپ کو بس عمل کرنا ہے۔ اتنا آسان دین ہے، اس کو ہم نے مشکل بنا دیا۔ بہت سے خرافات، اب میں آپ سے یہ کہوں کہ بھئی مزارات پہ، اولیاء کی بارگاہ پہ ہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کہیں گے آپ ناانصافی کر رہے ہیں۔ بہت سے ایسی جگہ ہیں جہاں پر عورتیں بے حیائی کے ساتھ جاتی ہیں، دعوتوں کا آپ نے ذکر نہیں کیا، شاپنگ مالز کا آپ نے ذکر نہیں کیا، شاپنگ سینٹرز کا آپ نے ذکر نہیں کیا، بازارات کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ تو جو حضرات مجھے شروع سے سنتے آ رہے ہیں، قریب 5 سال کے اوپر ہو گیا میری آنکھیں، تو جو حضرات شروع سے میرے کو سنتے آ رہے ہیں، ان سب چیزوں کا میں نے پہلے ہی ذکر کر دیا، ان سب چیزوں کا میں نے پہلے ہی ذکر کر دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ